ماہ ستمبر کے پہلے ہفتے میں صوبہ سندھ کے ضلع دادو سیون شریف کے علاقے جھنگارا میں فرعون صفت وڈیرہ شاہی کے ہاتھوں قتل ہونے والی تانیہ خاصخیلی کے خون کی بوندیں ابھی خشک نہیں ہوئیں۔ تانیہ خاصخیلی کا خون کسی جنگ زدہ علاقے میں نہیں ہوا، نہ اس کا لاشا برما کے بدھ مت دہشت گردوں کے ہاتھوں گرایا گیا، نہ اس کا خون بہانے والے شام کے خونی بشار الاسد کے فوجی ہیں۔ 19 سالہ میٹرک کی طالبہ اور مزدور کی بیٹی تانیہ خاصخیلی کا قتل اسی کے گھر میں کیا گیا۔ اس کی زندگی کا چراغ بجھانے والا زمانہ جاہلیت کی ذہنیت والی وڈیرہ شاہی کا عکاس نکلا۔ خان نوحانی جو تانیہ خاصخیلی کا قاتل ہے، اپنے علاقے کے وڈیرے کی بگڑی اولاد، جن وڈیروں کی نظر میں غریب اور مفلس لوگ کیڑے مکوڑوں سے بھی کم حیثیت رکھتے ہیں، یہ رونت برے چہرے اللہ کی مخلوق کو اپنی غلامی میں رکھنا اور ان کے جان و مال پر اپنا تسلط اپنا حق سمجھتے ہیں۔ نہتی لڑکی کے قتل کی وجہ وڈیرے خان نوحانی کی ہوس اور اس کے احساس برتری کا شخصانہ ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے غلام قادر خاصخیلی کی جوان سالہ بیٹی سے زبردستی شادی کرنے کی کوشش ناکام ہونے پر خان نوحانی نے معصوم لڑکی کو والدین کے سامنے اس کے گھر کے اندر ہی گولیوں سے بھون ڈالا اور موبائل فون کے ذریعے اس کے تڑپتے لاشے کی تصاویر بھی بنا ڈالی۔ اپنی نظروں کے سامنے اپنی بیٹی کو اپنی عزت و آبرو کے تحفظ میں جان دیتے ہوئے دیکھنے والے بے بس والدین کی صدا کسی نے سنی بھی تو تب تک قاتل فرار ہو چکا تھا۔ سوشل میڈیا تک بات پہنچی تو ہنگامہ کھڑا ہوا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ سوشل میڈیا تک بات پہنچی، کیونکہ سوشل میڈیا ہی اس وقت کسی بھی معاملے میں عوامی دباؤ کا مؤثر ترین پلیٹ فارم ہے۔ سوشل میڈیا سے بات مین سٹریم میڈیا اور پھر عالمی میڈیا تک پہنچی تو اقتدار کے خواب خرگوش میں محو حکمرانوں کی آنکھ کھلی۔ مگر افسوس کہ جس علاقے میں یہ ظلم عظیم ہوا وہ سندھ کے چھوٹے سائیں مراد علی شاہ کا آبائی حلقہ ہے، جہاں سے وہ منتخب ہو کر وزیر اعلیٰ بنے۔ واقعے کے 9 دن بعد میڈیا کے دباؤ کی وجہ سے وزیر اعلیٰ کو تانیہ خاصخیلی کے گھر جانا پڑا۔ وزیر اعلیٰ کے وہاں پہنچتے ہی تانیہ کی ماں کا وزیر اعلیٰ کے قدموں میں گر کر انصاف کی بھیک مانگنے کا منظر دیکھ کر شاید ہر سینے میں دھڑکتا دل کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہوا ہوگا۔ خدا خدا کرتے مظلوم لڑکی کا قاتل خان نوحانی بلوچستان میں MNA کے عزیز کے گھر سے گرفتار کیا گیا۔ قاتل کی گرفتاری کے بعد سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والے وڈیرے قاتل کی جانب سے لڑکی کے والد پر طرح طرح کا دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن غلام قادر خاصخیلی نے کہا کہ مر جائیں گے لیکن بیٹی کے خون کا سودا نہیں کر سکتے۔ مگر ان الفاظ کے پیچھے کئی داستانیں موجود ہیں، جہاں والدین کے ایسے بیانات کے بعد بھی دباؤ میں ڈال کر 2 بیٹوں کے خون زبردستی معاف کرائے جاتے ہیں۔ کون چاہتا ہے کہ اس کے خون کا سودا کر کے چند سکوں کے عوض خاموشی اختیار کی جائے؟ لیکن اس دیس میں عدالت شارف جتوئی کو بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیتی ہے، جہاں وہ فتح کا نشان بلند کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں بہائے ہوئے خون کا جشن مناتا ہے۔ تانیہ خاصخیلی کا قاتل اب پولیس اور عدالتی کورٹ میں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سندھ کی بیٹی کا یہ سفاک قاتل اپنے انجام کو پہنچتے ہوئے تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے، یا پھر سیاسی پنڈتوں کی سرپرستی میں رہنے والے ان قاتلوں کی جانب سے مظلومین کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی جاتی ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو